صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہم اللہ وصلی وسلم سرکار مدینہ راحت المحسنین احمد مصطفیٰ بارگاہ ناز میں محبت و عقیدت کے ساتھ ارمغان محبت پیش کریں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہمارے دل، ہماری جان، ہمارے سب کچھ ہمارے پیارے آقا پر قربان اس لطفان کریم کی بارگاہ میں عطیہ درود و سلام پیش کریں کہ جو دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، جو قبر میں بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور جو حشر میں بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعما نوالہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس مالک کائنات کا خالق عرض و سما کا کروڑا احسان عظیم کہ جس نے اپنے کمزور عاجز ناتواں بندوں کو اپنے مقدس و معطر طیب و طاہر گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ اللہ پاک نے اپنے مقدس و معطر طیب و طاہر کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ ہرگز انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ و جاوید ہیں لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، ہمیں رمضان المبارک کی متبرک محترم ساعتیں نصیب فرمائیں۔ آج رمضان المبارک آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہونے کے قریب ہے، اور شاید رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہو، جمعۃ الوداع بھی ہو، تو مالک کائنات رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہوں، جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں ہوں، اور رب ذوالجلال کا کرم چھم چھم نہ برسے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس سال روزے بڑے ٹھنڈے رہے، موسم بڑا خوشگوار رہا، بارشیں دیر پا ہوتی رہیں، اور رمضان المبارک بڑا خوبصورت گزر رہا ہے۔ جہاں ہم بیٹھتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ رمضان المبارک نے رب نے کرم فرمایا، رحمتوں کے بادل برسائے،
رمضان ٹھنڈا گزرا، آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہی تھوڑا موسم کھل جاتا ہے، گرمی کی تھوڑی شدت آ جاتی ہے، اور پھر ہم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کا زاویہ بدل دیتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر گفتگو کا معائنہ تبدیل کر دیتے ہیں، پھر ہماری زبانوں پر شکوہ اور شکایت آ جاتا ہے، وہ ابر کرم و رحمتوں کی بارشوں والے قصے چلے جاتے ہیں، بلکہ ہم یوں گوش گزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری باتوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ موسم تو بڑا گرم ہو گیا ہے، رمضان مبارک کے روزے بڑی تکلیف دے رہے ہیں، ظہر کے بعد روزہ بڑا تنگ کرتا ہے، گویا کہ انسان اپنی نیچر کے حساب سے، انسان اپنی طبیعت کے حساب سے سردی کے معاملات میں بھی پریشان رہتا ہے، بارش کے معاملات میں بھی پریشان رہتا ہے، گرمی کے معاملات میں بھی پریشان رہتا ہے، گرم موسم بھی اسے پریشان کرتا ہے، لیکن افسوس ہمارے دل کے اندر یہ حسرت پیدا نہیں ہوتی، ہمارے دل کے اندر یہ کاش کا لفظ نہیں آتا، آئے کاش رمضان مبارک میں جیسے عبادتیں کرنی تھیں، اے میرے اللہ ہم ویسی عبادتیں نہ کر سکے، ہم آپس میں بیٹھ کر یہ گفتگو کیوں نہیں کرتے، رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر ہم عبادتوں میں وہ لذت نہ قائم کر سکے، ہم عبادتوں کے اندر وہ مقام کو چاشنی نہ حاصل کر سکے جو ایک بندہ مومن کے لیے وقار کا باعث ہوتی ہے، جو ایک بندہ مومن کے لیے محبتوں کا باعث ہوتی ہے، آئے کاش ہمارے دل کے اندر یہ حسرتیں کیوں نہ پیدا ہوئیں کہ ہم قرآن نہ پڑھ سکے، ہم روزے نہ رکھ سکے، ہم ذکر و اذکار کی محفلوں میں نہ جا سکے، ہم کریم لجپالا کا پر درود نہ پڑھ سکے، یہ حسرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتی، یہ حسرت اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ کاش ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو ہم بندگی کا وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جس مقام پر جا کر بندے پر رب راضی ہو جاتا ہے اور راضی ہونے کے بعد ندائیں دیتا ہے، اے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں تو مجھ سے راضی ہو گیا۔ لیکن یہ حسرت، یہ کاش ہمارے دل کے اندر نہیں آتا، یہ کاش، یہ حسرت، یہ درد بری آہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، سامنے سے ایک بندہ ملا، اس نے پوچھا حضور مسجد میں عصر کی باجماعت نماز ادا ہو گئی ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے جواب دیا ہاں عصر کی نماز ادا ہو گئی ہے۔ اس نے درد سے ایک آہ بھری، میری عصر کی نماز ضائع ہو گئی۔ اس نے جس درد سے کھینچ کر وہ آہ بھری، حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں تڑپ کے رہ گیا، میرا پورا وجود کانپ گیا، میں نے اس سے کہا اے اللہ کے خوف سے شدت کے ساتھ درد والی آہ بھرنے والے بندے، مجھ سے ایک ڈیل کر لے، مجھ سے ایک معاملہ طے کر لے، مجھ سے ایک جو ہے وہ ڈیل کر لے کہ میں عصر کی نماز کا ثواب بھی تمہیں دیتا ہوں، باجماعت نماز کا ثواب بھی تمہیں دیتا ہوں، عصر کی نماز سے پہلے کیے گئے ذکر و اذکار کا ثواب بھی تمہیں دیتا ہوں، لیکن تو میرے اوپر یہ احسان کر، اللہ کے خوف سے جو تو نے کھینچ کر درد سے آہ بھری ہے وہ آہ کا ثواب مجھے دے دے۔ وہ بندہ زاروں قطار رونے لگ گیا، اس نے کہا یہ درد کی آہ میں پاگل نہیں ہوں، یہ درد کی آہ مجھے اللہ کے خوف نے دی ہے، یہ حسرت، یہ کاش میرے دل کے اندر رب نے پیدا کی ہے، یہ آہ کی لذت، اس کا ثواب میں ابراہیم بن ادم تجھے نہیں دے سکتا، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میرے اندر درد کی کون سی کیفیت جاتی ہے اور مجھے کتنا دکھ ہوا ہے کہ میری عصر کی نماز ضائع ہو گئی ہے اور میرے اندر سے ایک درد کی آہ نکلی ہے، یہ آہ کا ثواب میں تجھے نہیں دے سکتا۔ گویا جہاں پر پیار ہوتا ہے، جہاں پر لذتوں کی آشنائیاں ہوتی ہیں، جہاں پر محبتوں کے رنگ ہوتے ہیں، جہاں پر رب کا خوف ہوتا ہے، جہاں پر محبت مصطفیٰ کا پیام ہوتا ہے، جس دل کے اندر خدا اور مصطفیٰ کا حیا ہوتا ہے، جب اس کی عصر کی نماز ضائع ہو جائے، اس کی تکبیر تحریمہ ضائع ہو جائے تو پھر حسرتیں دل کے اندر آتی ہیں، پھر دل کے اندر غبار آتے ہیں، ہائے کاش
मुबीन उला के साथ नमाज अदा करता। हाय काश मैं जमात नमाज के साथ बाजमात अदा करता, लेकिन ये लज्जत, ये कैफ, ये सरूर हमारे दिलों के अंदर पैदा नहीं होता। क्यों? हम वक्ती मुसाफिरों की तरह मस्जिदों में आते हैं, हम वक्ती सजदे करने के लिए मस्जिदों में आते हैं। हमने कभी रब को रब नहीं माना, हमने कभी मुस्तफा का हया करना नहीं सीखा। अगर हम रब को रब मान लें, मुस्तफा का हया कर लें, आज तेरे सामने हलाल तैयबो ताहिर चीजें पड़ी होती है, लेकिन तू इस बात से डर कर कि खुदा देख रहा है और तू रोजा इफ्तार नहीं करता, पानी का एक घूंट नहीं पीता, खजूर का एक लुक़मा नहीं लेता। लेकिन किसी हकदार का हक कितने मजे से खा जाता है, किसी का जो है हक इतने प्यार से खा जाता है कि तेरे अंदर हसरत नहीं आती, तेरे अंदर खौफ नहीं आता, तेरे अंदर आग नहीं जल लेती, तेरे अंदर दर्द नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि तूने खुदा को फकत खुदा माना है। अगर खुदा को हकीकी खुदा मान ले, जान ले कि वही राज़िक है, वही खालिक है, वही मालिक है, तो फिर हमारे दिलों के अंदर आह पैदा हो, हमें हसरतें नसीब हो, हमारे दिल जो है खुदा के लिए तड़पे, हमारी आंखें इश्क़ मुस्तफा में रोए, और रमजान मुबारक की ये मुबारक सातों के अंदर हम इतनी इबादतें करें, इतनी इबादतें करें कि हमारा सर उसकी बारगाह में झुका रहे और वो रातों न्याज से फरिश्तों में पुकार कर उठे, ऐ मेरे फरिश्तों देखो, तुम तो कहते थे मेरा बंदा जमीन में फसाद करेगा, लेकिन वो तो मेरे नाम के डंके बजा के, वो मेरे नाम की नगमे अनाप रहा है, वो अल्लाह अकबर की सदाएं दे रहा है, वो सुभान अल्लाह का विर्द कर रहा है, वो मेरे महबूब पर दरूद और सलाम पढ़ रहा है। कि हमारे अंदर हसरतें पैदा हो जाएं। आज 21 रमजान मुबारक, 19 रमजान मुबारक को हैदर कर्रार मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कारी ज़र लगी। 21 रमजान मुबारक आपकी शहादत हुई। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की बारगाह में अरमान मोहब्बत पेश करने हैं। दुआ है अल्लाह करीम की बारगाह में कि मालिक कायनात अहले बैत अतहार का सदका मालिक हम पर अपना करम फरमाए। रावी हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर, और बुखारी शरीफ में हदीस है, युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहू अल्लाह व रसूलहू। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो जन्नत के मुश्ताक होते हैं, और कुछ लोग दुनिया में वो होते हैं जन्नत जिनकी मुश्ताक होते हैं। वो कब आएंगे मुझ में और मेरी तमन्नाएं रोशन हो जाएंगी। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं युहिब्बुल्लाह व रसूलहू। अली की शान ये है, बुखारी शरीफ में हदीस है, अली की शान ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अली की शान ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और फिर अली की शान ये है वयुहिब्बुहू अल्लाह व रसूलहू, कि अल्लाह और उसका रसूल भी अली से मोहब्बत करता है। अली अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और उधर मामला ये है कि अल्लाह और उसका रसूल भी अली से मोहब्बत करते हैं। गोया हजरत अली को अल्लाह से प्यार है, और अल्लाह को हजरत अली से प्यार है, और हजरत अली को मोहम्मद मुस्तफा से प्यार है, और मोहम्मद मुस्तफा को अली से प्यार है। तो इस प्यार का क्या कहना कि वो आलम कैसा आलम होगा कि जिस आलम में हजरत अलीउल मुर्तज़ा की जिंदगी का वो पहलू कि जब आप इस दुनिया अर्दी के अंदर तशरीफ लाए, आपकी आंखें बंद हैं, हजरत अलीउल मुर्तज़ा हजरत उम्मे फजल की गोद में मौजूद है। हजरत उम्मे फजल 3 दिन गुजर गए, मौलाए कायनात ने आंखें न खोली। हजरत उम्मे फजल सैयदा हजरत उम्मे फजल दूर की चच्ची सरकार दो आलम की बारगाह में आई और अर्जी पेश किया आपके चचा अबू तालिब के घर में बेटा पैदा हुआ है। 3 दिन गुजर गए हैं, आंखें बंद हैं, आंखें नहीं खोलता। जब हजरत अली मुर्तज़ा को ताजदार अंबिया की गोद में डाला
ताजदार अंबिया ने जब आपका इसमें अली पुकारा, अली ने आंखें खोल दी। गोया मौला अली ये बता रहे हैं इस कायनात अर्दी के अंदर आकर मौला अली ने सबसे पहले जिसका दीदार किया वो रसूलुल्लाह की जात है। जिसका पहले दीदार किया वो कोई और नहीं बल्कि वो रसूलुल्लाह की जात है। और रसूलुल्लाह ने हजरत अली मुर्तजा से वो प्यार किया, वो मोहब्बत की कि आपने वो प्यार की इंतहा कायम की कि हर जगह कुर्बानी के लिए तैयार खड़े हो। और सीरत निगारों ने लिखा, मौला अली का हुलिया बयान करते हैं सीरत निगार, मौला अली का हुलिया बयान करते हैं सीरत निगार, लिखते हुए कहते हैं मौला अली का कद दरमियाना था, आपका चेहरा रोशन था, दाढ़ी गली थी, चेहरा पुरगोश था, रुखसार पिछके हुए नहीं थे, आंखें गुलाबी आंखें थी। और मौला अली वो मौला अली थे कि जिनकी नाक बुलंदी की तरफ माइल थी, कंधे गोश से बड़े हुए थे। मौला अली का आज वो भी नाम लेते हैं जिनका दूर दूर तक मौला अली के किरदार से कोई ताल्लुक नहीं। वो चर्स पीते हैं, भांग बोलते हैं, अपने गले में बड़ी बड़ी जंजीरें डाले हुए हैं, लंबे बाल किए हुए हैं, 6-6 महीने गुस्ल नहीं करते, कहते हैं मौला अली के मलंग हैं। ऐसे लोगों पर पर्चा होना चाहिए, ऐसे लोगों की दाद रसी न की चाहिए, बल्कि मौला अली खान वादाए रसूल में है, आले रसूल में है। उलमा फुसहा और प्यार करने वाले अहले बैत से जब तक वुजू न हो अली का नाम नहीं लेते, जब तक उनका वुजू नहीं होता वो अली का नाम नहीं लेते। सिद्दीक़ अकबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं इमाम सयूती ने खुलफाए राशिदीन की किताब में लिखते हुए तारीख अल खुलफा में मरवियात सिद्दीकी के अंदर इस हदीस को नकल किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं अन नज़रो इला वजह अली इबादा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे महबूब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं अन नज़रो इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। अली का नाम लेना तो फिर इबादत है, लेकिन अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। ये कौन रवैया है? रिवायत करने वाले कौन है? रिवायत करने वाले वो हैं कि जिस रात अली को मौलाए कायनात को ताजदार अंबिया ने अपने बिस्तर पर लगाया और दूसरे को हिजरत की रात अपना हम सफर बनाया, वो सिद्दीक़ अकबर रवायत बयान कर रहे हैं। आप बयान करते हैं हजरत अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। और आज लोग हजरत अली के मुर्तजा के नाम से मौला लगाने से डरते हैं कि कहीं शिर्क ना हो जाए। अरे शिर्क तुम ज्यादा जानते हो या महबूबे खुदा ज्यादा जानते थे? महबूबे खुदा ने कहा जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो गोया कायनात के अंदर ताजदार अंबिया ये बतला रहे हैं, ये गदीरे गुंबर ऐलान कर रहे हैं कि जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका। आप डर रहे हैं, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका, तो फिर क्यों ना पुकारें अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते। आप भी पुकारें, आप भी मौला अली की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करें। अली के
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کر کے یہ بات ثابت کی کہ جس کے دل میں حضرت عثمان غنی کا بغض ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ حضرت علی کا محبت، حضرت علی کی محبت نہیں ہوتی. گویا یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ مولا کائنات کے ساتھ جس نے محبت کرنی ہے اس نے خدا کے محبوب سے محبت کرنی ہے، اور جس نے خدا کے محبوب سے محبت کرنی ہے اس نے اللہ سے محبت کرنی ہے. جب مدینے کے اندر تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کرے ہیں، سب کو بھائی بھائی بنا دیا، حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. مولا علی پریشان ہے، دلوں کا حال جاننے والا، غیب جاننے والا وہ رسول جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. تاجدار انبیاء نے اعلان فرمایا علی کیوں پریشان ہے، کس چیز نے تجھے پریشان کیا؟ مولا علی نے عرض پیش کی یا رسول اللہ سب کو بھائی بھائی بنا دیا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی پریشان نہ ہو، تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے، آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے. ہجرت کی رات جب مولا کائنات کو بستر پر لٹایا، بڑی مشکلوں والی رات تھی، حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، صدیق اکبر کو یارے غار کو ساتھ اٹھا چلے گئے، مولا کائنات کو بستر پر لٹایا. علی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا آج حملہ آوروں کا دن ہے، اگر کسی نے حملہ کر دیا تو میں کیا کروں گا، لیکن محبت مصطفیٰ میں غرقالی بستر پر لیٹ گئے، اپنے سر پر چادر تان لی، اور ادھر آسمان کے فرشتے حضرت جبرائیل نے جب یہ سنا کہ علی دنیا اور آخرت کے اندر محمد مصطفیٰ کا بھائی ہے، جبریل امین نے کہا اے میکائیل تو بھی آسمان دنیا کے اندر میرا بھائی ہے. اللہ نے کہا جبریل تو نے میکائیل کو بھائی بنایا ہے، محمد مصطفیٰ نے علی کو بھائی بنایا ہے، دیکھ تو صحیح میرا علی میرے یار پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا اللہ حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ حضرت اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، حکم دیا اے جبریل میکائیل کو لے جا، تلواریں بھی لے جا، اور میرے محبوب کے سرانے کھڑے ہو جا. وہ علی میرے محبوب پہ جان مارنا چاہتا ہے، وہ جان کوئی عام جان نہیں ہے، بڑی قیمتی جان ہے. جبرائیل تو بھی جا، میکائیل تو بھی جا. جا کر جبریل امی کے جا کر مولا علی کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، مولا علی کی حفاظت کرو، مولا علی کی حفاظت کرو، جا کر سرانے کھڑے ہو جاؤ. تو سرانے کھڑے ہو کر حفاظت ایسے کی کہ جیسے کرنی چاہیے تھی، اور اللہ کے محبوب نے ہر لمحے ہر آن قربانیاں پیش کی. اور 19 رمضان فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، وہ مولا علی کو پتہ نہ چلے کہ مجھ پہ وار ہوگا. وہ مولا علی محبوب کا محبوب ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ مجھ پر حملہ ہوگا. سیرت نے کہا، تاریخ کا لکھتے ہیں کہ جب اپنے گھر سے نکلے نا، بطخ بڑا چیرو بڑا خوبصورت جانور ہے، پرندہ ہے، وہ جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو پکارتا ہے اپنی زبان میں. بطخیں جو آپ کے گھر کے باہر کھیل رہی تھی نا، انہوں نے اپنی زبان سے حال سے پکارا علی نہ جائیے آپ پر حملہ ہونے والا ہے. لیکن مولا علی کو ڈرنے والے تو نہیں تھے، محبوب کے محبوب تھے، علی کے شیر، خدا کے شیر تھے، سیف ذوالفقار تھے. مولا علی خرامہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. ابن ملجم نے تلوار زیر کے ساتھ آلودہ کر کے تیار کر رکھی ہے. مولا علی خرامہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. ابن ملجم نے حملہ کیا، حضرت علی المرتضی کی پیشانی پر زور سے تلوار ماری، خون کا بہارا نکلا،
لیکن آئے نہ نکلی، افسوس نہ نکلا۔ مولا علی کی زبان پر جو پہلا فکرہ جاری ہوا وہ فکرہ یہ تھا، فزتو بے رب الکعبہ، اللہ کے رب کعبہ کی قسم، علی دنیا سے کامیاب و کامران جا رہا ہے۔ علی کی محبت کا یہ عالم کو دیکھیے، کہتے ہیں جب شہید پر وار کیا جاتا ہے، وہ شہید جو اللہ کے راستے میں اپنی جان آفری کے حوالے کرتا ہے، جب اس پر وار کیا جاتا ہے تو اسے درد نہیں ہوتا۔ درد کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ پردے ہٹ جاتے ہیں، دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ جب ابن ملجم نے حملہ کیا، تلوار لگی، آئے نہ نکلی، رب کو دیکھا، کہا خود تو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی دنیا سے کامیاب و کامران جا رہا ہے۔ ارے کیسا علی کی زندگی ہے، کیسی پیار بھری مولا کائنات کی زندگی ہے۔ اس دنیا عرضی کے اندر تشریف لائے تو محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوا، اس دنیا عرضی سے جانے لگے تو محمد مصطفیٰ کے خدا کا دیدار ہوا۔ گویا دنیا میں آنے کا مقصد جسے آتے ہوئے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جاتے ہوئے دیدار خدا نصیب ہو، وہ کوئی عام نہیں ہوتا بلکہ وہی علی المرتضیٰ ہوتا ہے، وہ شیر خدا ہوتا ہے، وہ حیدر کرار ہوتا ہے۔ آپ اپنے غلام قمر کے ساتھ قبرستان کے اندر موجود ہیں، قبرستان کے اندر موجود ہیں، آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ غلام قمر عرضی پیش کرتا ہے، اے مولا کائنات علی، اے میری جان علی، اے شیر خدا علی، اے سیف ذوالفقار علی، اے حیدر کرار علی، اے لا فتح الا سیف ذوالفقار علی، پر قبرستان میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے پیارے ہم نشین ہیں، یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، یہ کسی کی برائی بیان نہیں کرتے، میں ان کے درمیان بیٹھ کر راحت نصیب کرتا ہوں۔ اتنی دیر میں غلام قمر کہتا ہے آپ ان سے کوئی سوال و جواب بھی کرتے ہیں؟ مولا علی نے کہا تیرے سامنے کر لیتے ہیں۔ مولا علی نے پکارا، اے قبر والو، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والوں نے کیا کیا۔ تمہاری عورتوں نے عدتیں پوری کرنے کے بعد دوسرے مردوں سے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد نے وراثتیں تقسیم کر دی، مکان تقسیم کر دیے، مال و دولت تقسیم کر لیا، تمہارے ہاتھ کیا آیا؟ جواب دو۔ جب جواب دینے لگے مولا علی ساروں قطار رونے لگ گئے، ہچکی بن گئی، کپ کپی تاری ہو گئی۔ غلام نے پوچھا مولا علی کیا بات ہے، کیوں ہچکی تاری ہو گئی، کیوں کپ کپی تاری ہو گئی، رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قمر، یہ مردے، یہ مرنے والے، یہ قبروں والے کہہ رہے ہیں ہم جو جس کو دنیا میں اپنا سمجھتے تھے کہ یہ میرا ہے وہ ایک دھوکہ تھا، ہم سمجھتے تھے قیمتی لباس میرا ہے وہ دھوکہ تھا، ہم سمجھتے تھے عمدہ مکان میرا ہے وہ دھوکہ تھا، ہم سمجھتے تھے مال و دولت میرا ہے وہ دھوکہ تھا، عمدہ کھانے کھاتے تھے ہم سمجھتے تھے وہ میرے ہیں وہ دھوکہ تھا۔ اے شیر خدا، اے علی المرتضیٰ، اے اللہ کے ولی، اے نبی کے محبوب، ہم جس کو اپنا سمجھتے رہے وہ سارا دھوکہ تھا، بلکہ اصل تو دنیا کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ ہم نہ تقویٰ لا سکے نہ پرہیزگاری لا سکے، آج قبروں کے اندر محسوس ہیں، آج ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم دنیا کے اندر جائیں، تقویٰ بھی لے آئیں، پرہیزگاری بھی لے آئیں، مسجدوں سے نہ اٹھیں، خدا وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعلان کریں، نبی کی رسالت کا اعلان کریں، ذکر و اذکار کریں، لیکن قبروں میں محسوس ہیں، جا نہیں سکتے۔ آج ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہم خدا کو راضی کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، اور یہ وقت کوئی عام وقت نہیں ہے بلکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کے اندر تم اپنے رب کو اس طرح راضی کر کے جاؤ کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہارے دل کے اندر نہ کوئی حسرت ہو نہ کوئی ملال ہو، بلکہ تم تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ
اس رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. جب اس کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگاری لے کر تم پیش ہوگے تو پھر وہ رب تم سے راضی ہو جائے گا. وہ رب تم پر کرم فرمائے گا. وہ رب تم پر آسانیاں پیدا فرمائے گا. اس لیے تو میاں صاحب نے ارشاد فرمایا لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تجھے پانڈا او پرنا او شام پئی بن شام محمد او گھر جاندی نے ڈرنا. میاں صاحب نے سرکار کے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کچا رنگ او دلاری والا او لیندہ چڑھدا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد او چڑھیا تنوں پر اپنے اوپر عشق مصطفیٰ کو اس طرح قابض کر دو کہ تمہارے دل تمہاری زبان جب بھی کھلے اور تم چلو تو لوگوں کو پتا چلے غلام مصطفیٰ جا رہا ہے. تم بیٹھو تو لوگوں کو پتا چلے غلام مصطفیٰ بیٹھا ہے. تم جاؤ بازاروں کے اندر تو پتا چلے غلام مصطفیٰ ہے. تمہارا اخلاق وہ اخلاق کریمہ نہ ہو کہ جیسے مصطفیٰ بات کرتے تھے تو پھول جڑتے تھے تم بھی باتیں کرو تو پھول جڑیں. تم بھی اپنے کردار کو وہ کردار بنا لو جو کردار بلالی ہو. وہ کردار بنا لو جو کردار صدیقی ہو. وہ کردار بنا لو جو کردار فاروقی ہو. وہ کردار بنا لو جو کردار عثمان غنی ہو. وہ کردار بنا لو جو کردار علی ہو. آج لوگ کہتے ہیں ان پیاروں کی مثل ہم نہیں ہو سکتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ ان پیاروں کی مثل ہم نہیں ہو سکتے. لیکن ان پیاروں نے جو ہمیں پیغام دیے ہیں ان پیاروں نے جو ہمیں محبتوں بھرے پیغام بھیجے ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر تم اپنی زندگیاں اس دنیا کے اندر کامیاب و کامران کر سکتے ہو. آج تمہیں آزادی حاصل ہے. مسجدوں کے اندر پانی کی سہولت موجود ہے. گرمی کے حساب سے اے سی موجود ہے. پنکھے موجود ہیں. سردیوں کے حساب سے ہیٹر موجود ہیں. ارے دیکھو 56 ممالک اسلامی ہونے کے باوجود تمہارا قبلہ اول آج رو رہا ہے. تمہارے قبلہ اول کے اندر عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. نمازیوں کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. آج سلطان صلاح الدین ایوبی قبر سے اٹھ کر نکلے اور لوگوں کے پاس جائے اور قبلہ اول چھڑائے. آج تمہارے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں بیدار ہو رہا؟ آج علی المرتضیٰ کے نام کے نعرے لگانے والوں حیدر کرار کو اپنا مانا ماننے والوں آج تمہارے اندر وہ کردار حیدر کیوں نہیں آ رہا؟ آج تمہارے اندر وہ کردار صدیقی کیوں نہیں آ رہا؟ آج تمہارے اندر وہ فاروق اعظم کا جلال کیوں نہیں آ رہا؟ عثمان غنی کی صداقت کیوں نہیں آ رہی؟ جاگ جاؤ. تمہاری بہنیں تمہیں پکار رہی ہیں. تمہارے بھائی تمہیں پکار رہے ہیں. نعرے لگ رہے ہیں. آج تمہارا قبلہ جس کی طرف 17 ماہ پیارے انبیاء نے نماز پڑھائی ہے آج اگر خانہ کعبہ قبلہ نہ ہوتا تو آج ہم بھی اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. وہ مسجد جسے مسجد اقصی کہتے ہیں جس کے ارد گرد رب نے برکتیں رکھی ہیں آج وہ مسجد اقصی پکار رہی ہے. اے لوگوں اے مجھ سے پیار کرنے والوں آؤ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جگاؤ. سلطان صلاح الدین ایوبی کو لے کر آؤ. مسجد اقصی کو چھڑا دو. آج مسجد اقصی کو چھڑاؤ. وہاں پر خدا اور مصطفیٰ کے نام کا ڈنکا بجنا ضروری ہے. آج تم اتنے زیادہ ہو کے بھی تم پر آسمان سے رحمتیں کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ کیونکہ تمہارے اندر وہ جذبے وہ ایمان کی لذتیں نہیں رہی. آج تم نماز کو فقط نماز لے کر بیٹھ گئے. روزے کی حقیقت کو جاننا چھوڑ دیا اور مسجد کے اندر ایسے آتے ہو. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال مسجد میں ہے کسامہ کے فلم آئے کہ جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے نا اور مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو وہ مر جاتی ہے. مومن کی مثال بھی ایسے ہونی چاہیے. اور فرمایا منافق کی مثال کیا ہے؟
منافق کی مثال یہ ہے، کل کافہ سے فتنے، جس طرح ایک پرندہ پنجرے کے اندر بند ہو جاتا ہے نا اور وہ کھٹکھٹاتا ہے کب پنجرے کا دروازہ کھلے اور کب وہ پنجرے سے آزاد ہو جائے۔ آج اپنے دلوں کے اندر ذکر علی بنانے والوں، حیدر کرار کو اپنا مولا ماننے والوں، جس کے دل کے اندر بغض علی ہے وہ منافق ہے، جس کے دل کے اندر علی کا بغض ہے وہ منافق ہے، اور جس کے اندر علی کی محبت ہے وہ مومن ہے۔ آج کے اس مجلس کا مدعا اور مقصود یہی ہے کہ تم اپنے ساتھ وہ کردار نشانی لے کر آؤ کہ جو کردار اللہ کے محبوب نے ہمیں دیا، کہ اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں اس طرح ڈھل جاؤ کہ دیکھنے والے پکار اٹھیں کوئی اور نہیں، محمد عربی کا گناہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، باقی کائنات خالق عز و جلال